پوائنٹ نمبر 4، دونوں کا اکٹھے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس سے ابو حریز کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک کنواری جوان لڑکی سے شادی کی ہے اور میں اس بات سے خائف ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ محبت و الفت اللہ کی طرف سے اور نفرت و جدائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، لہذا جب وہ تیرے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ خلوت میں آ جائے تو پھر تم یہ دعا کرنا، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ ترجمہ: اے اللہ میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میرے اہل و عیال کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے درمیان جدائی ڈالنا چاہے تو بھی خیر و بھلائی کے ساتھ ہمارے درمیان جدائی ڈال۔ یہ روایت صحیح ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قابل ستر اعضاء کو دیکھنا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پورے جسم کو قابل ستر اعضاء سمیت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ سورۃ البقرہ۔ مراد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے، جیسے لباس سے انسان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کی بھی ایک دوسرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ لہذا ثابت ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا مکمل بدن دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنا ستر چھپا کر رکھو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب مختلف لوگ مثلا بیوی اور دیگر رشتہ دار مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر بھی تم میں ستر چھپانے کی طاقت ہو اسے چھپاؤ تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو کیا وہ بھی ستر چھپائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ حدیث کے ان الفاظ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنا ستر چھپا کر رکھو سے ثابت ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کے قابل ستر اعضاء کو دیکھ سکتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی موقف کو برحق کہا ہے۔ سعودی مجلس افتاء فتویٰ ہے ان کی، مرد اپنی بیوی کے جسم سے اور بیوی اپنے شوہر سے جو چاہے دیکھ سکتی ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں یوں ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے مکمل ننگا ہو۔ یاد رہے کہ جس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، وہ روایت ضعیف ہونے کی بنا پر ناقابل حجت ہے۔ ہم بستری پر اجر و ثواب کی نوعیت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مال والے تو اجر و ثواب لوٹ لے گئے،
اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے زائد مالوں میں سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا سامان کر دیا ہے کہ ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہم بستری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ دیکھو، اگر کوئی شخص حرام ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اس سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح جب حلال ذریعے سے شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ صحیح مسلم۔ نووی رحمہ اللہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز کام بھی سچی نیتوں کے ذریعے باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں۔ پس جمع و ہم بستری بھی عبادت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جب اس کے ذریعے حق زوجیت کی ادائیگی اور اللہ کے حکم کے مطابق معروف معاشرت اختیار کرنے یا صالح اولاد طلب کرنے یا خود کو پاک دامن رکھنے یا بیوی کو پاک دامن رکھنے اور خود کو اپنی بیوی کو حرام دیکھنے یا اس کے متعلق سوچنے سے بچانے یا اس طرح کے دیگر صالح مقاصد کی نیت کر لی جائے۔ ہم بستری سے پہلے دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ تو یقیناً اس جمع سے ان کے مقدر و قسمت میں جو اولاد ہوگی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ہم بستری کیسے کی جائے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جس حیت و کیفیت سے چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، خواہ آگے کی جانب سے، خواہ پچھلی جانب سے اور خواہ پہلو کی جانب سے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ آیت کی ان الفاظ جس طرح چاہو آؤ سے یہ استدلال کرنا کہ عورت کی پشت میں بھی جمع جائز ہے قطعاً درست نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ مباشرت کا مقام صرف وہی ہے جو کھیتی یعنی اولاد کی پیدائش کا مقام ہے، اور وہ صرف فرج پیشاب کی جگہ ہے، دبر پاخانے کی جگہ نہیں، جیسے کہ یہ ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی پشت میں جمع کرنے کی متعدد احادیث میں صریحاً ممانعت موجود ہے، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عورت سے اس کی پشت میں جمع کرے وہ لعنتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عورت سے اس کی پشت میں جمع کیا، بلا شبہ وہ اس چیز سے بری ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرمایا، پھر فرمایا کہ عورتوں کی پشتوں میں جمع کے لیے نہ آؤ۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے اپنی بیوی سے اس کی پشت میں جمع کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ جمہور علماء کہتے ہیں عورتوں سے ان کی پشتوں میں جمع کرنا حرام ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت سے اس کی پشت میں ہم بستری کرنا حلال نہیں۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ کہتے ہیں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کی پشت میں جمع کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ لعنت صرف کبیرہ گناہوں پر ہی ہوتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کے دبر میں وطی کرنا کبیرہ گناہوں اور بدترین نافرمانیوں میں سے ہے۔ سعودی مجلس افتاء ان کے فتویٰ ہے، انہوں نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ تاہم علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی پشت کی جانب سے یا کسی بھی طریقے سے صرف اس کی قبل یعنی پیشاب کی جگہ میں جمع کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ شب اپنی سواری تبدیل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں سے جیسے چاہو آؤ، یعنی آگے سے آؤ پیچھے سے آؤ، مگر حالت حیض میں اور پشت میں جمع سے اجتناب کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نیز یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے قبل میں مباشرت کرتا ہے تو بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ۔ صحیح البخاری۔ یعنی آگے کی جانب سے مباشرت کرو یا پیچھے کی جانب سے یا کروٹ پر جیسے چاہو، سب جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج یعنی بچے کی پیدائش کی جگہ ہی استعمال ہو۔ بیوی کے پستان چوسنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ عمل جائز و مباح ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، اور بیوی کے پستان منہ میں ڈال کر چوسنے سے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں فرمایا، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے صرف وہی حرام ہے، مثلا پشت میں دخول کرنا، حیض نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا، دورانی عبادت یا ظہار کی صورت میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا وغیرہ، جیسے کہ یہ تمام اشیاء اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ سعودی مجلس افتاء انہوں نے بھی عورت کے پستان چوسنے کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں یوں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا پستان چوس سکتا ہے، اور اگر بیوی کا دودھ شوہر کے معدے تک بھی پہنچ جائے تو اس سے کوئی حرمت واقع نہیں ہوتی۔ ہم بستری کا وقت۔ شریعت نے ہم بستری کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں کیا۔ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں جب خواہش پیدا ہو ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ دن کے وقت ہم بستری کا جواز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔
صحیح البخاری۔ جمعہ کی رات ہم بستری کا استحباب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم بستری کی وجہ سے اپنی بیوی کو غسل کرایا اور خود غسل کیا، پھر جلدی کرائی اور خود جلدی کی، پیدل چل کر آیا اور سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا اور کوئی لغو حرکت نہ کی، تو اس کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دوران ہم بستری گفتگو کا حکم۔ دوران جمع کلام کی ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہذا یہ جائز ہے۔ نیز دوران جمع کلام کو دوران قضاء حاجت کلام پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ خیال کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے جبکہ یہ لذت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ دوبارہ ہم بستری سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے پھر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو وضو کر لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وضو دوبارہ جمع کے لیے خوب چستی پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سعودی مجلس افتاء ان کی فتویٰ ہے، شوہر کے لیے 1 سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جمع کرنے سے پہلے وضو کر لے۔ دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس ہم بستری کے بعد غسل کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آخر میں ایک ہی غسل کر لیتے تو کیا کافی نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ یعنی ہر مرتبہ الگ غسل کرنا زیادہ پاکیزگی، صفائی اور طہارت کا باعث ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔